السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہم پڑھنے والے ہیں فارسی کا فرسٹ حکایت پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم 2 حکایت پڑھیں گے، اور حکایت مطلب بہت مزیدار حکایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی اور مطلب سمجھیں گے تو ہم بہت مزہ آئے گا، اور میں ایک ایک کا معنی بتاؤں گا اور آپ لوگ لکھ کر مجھ کو بتانا، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے ایک دن، بادشاہ ماں شہزادہ بشکار رفت۔ میں کیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روزے بادشاہ ماں شہزادہ بشکار رفت۔ رفت کا معنی ہوتا ہے جانا۔ بشکار مطلب شکار کرنے کے لیے، مطلب شکار کرنے کے لیے کسی کو، جانور کو شکار کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک دن بادشاہ شہزادے کے ساتھ۔ روزے بادشاہ ماں شہزادہ۔ روزے کا مطلب ایک دن بادشاہ اپنے شہزادے کے ساتھ بشکار رفت، شکار کرنے کے لیے گیا۔ چوں ہوا گرم شد۔ چوں کا مطلب جب، شد کا مطلب ہونا۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہو گئی تو بادشاہ اور پھر یہ جو شہزادے ہیں ان کو گرمی لگنے لگی، ٹھیک ہے؟ بادشاہ و شہزادہ لبادہ۔ لبادہ کا مطلب اوپر اوڑھنے والی چادر یا کپڑے، موٹا کپڑا۔ جب ہوا گرم ہو گئی، لبادہ خود۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہو گئی، بادشاہ و شہزادہ لبادہ خود، تو بادشاہ اور شہزادہ اپنا چادر یا اپنا کپڑا را کو، مطلب بادشاہ اور جو شہزادہ ہے وہ دونوں اپنے کپڑے کو، دوش مطلب ہوتا ہے کندھا، دوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کندھا۔ مسخرہ، مسخرہ کا مطلب ہوتا ہے جو جوکر، جو بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، کامیڈین۔ اس کے ساتھ ایک کامیڈین تھا، مطلب بہت زیادہ مذاق کرنے والا۔ مسخرہ کا مطلب مذاق کرنے والا، یا تو پھر اس کے انڈر میں جو کام کرنے والے رہتے ہیں، بادشاہ کے انڈر میں جو کام کرنے والے رہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مسخرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بہت زیادہ مذاق کر کے بادشاہ اور اس کے شہزادوں کو خوش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے مسخرہ، مطلب کامیڈین۔ تو کامیڈین، جب ہوا گرم ہو گئی، چوں ہوا گرم شد، بادشاہ و شہزادہ، تو بادشاہ اور پھر شہزادہ لبادہ خود را، اپنے کپڑے کو یا تو اپنے چادر کو، بر منے پر، بر کا معنی فارسی میں ہوتا ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ بر فارسی لفظ ہے، اس کو اردو معنی کیا ہوتا ہے؟ پر۔ دوش مطلب ہوتا ہے کندھا۔ مسخرہ مطلب یہ جو کامیڈین، نہانت مطلب رکھنا۔ تو بتا رہے ہیں، لبادہ خود را، اپنے بادشاہ اور پھر شہزادہ اپنے کپڑے کو، اپنے چادر کو، بردوش مسخرہ، نہانت مسخرہ کے کندھے پر رکھ دیے۔ نہانت مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھنا۔ بردوش کندھے پر، مسخرہ، مسخرہ کے کندھے پر، نہانت رکھ دیے، ٹھیک ہے؟ بادشاہ تبسم کرد۔ تو جب یہ دونوں کپڑا جو ہے اپنے مسخرے کے اوپر رکھتے ہیں تو بادشاہ دیکھتا ہے اور ہنستا ہے۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ ہنستا ہے۔ کرد و گفت، دیکھ کر ہنستا ہے، دیکھتا ہے اور ہنستا ہے۔ بادشاہ تبسم کرد و گفت، تبسم کرد، بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ ہنستا ہے، و گفت اور کہتا ہے، اے مسخرہ، اے کامیڈین، بر تو، تجھ پر ہے۔ بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، بار کا مطلب بوجھ۔ یگ خر خر، خر کا مطلب ہوتا ہے خر، خر مطلب گدھا، استمانے ہے۔ تو بادشاہ اس کو جب اپنا کپڑا، یعنی بادشاہ اور پھر شہزادہ اپنا کپڑا جب مسخرے کے کندھے پر رکھتے ہیں تو بادشاہ جو ہے مسخرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ رکھا ہوا ہے، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ رکھا ہوا ہے۔ تبسم، بادشاہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ بر تو، بار یک خر است، کہ تجھ پر، اے میرے مسخرہ،
اے میرے جوکر تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ جو مسخرہ رہتا ہے وہ بولتا ہے گفت۔ گفت کا مطلب کیا ہے؟ مسخرہ گفت۔ مسخرہ بولتا ہے بار دو خور، بار دو خر، خر خور نہیں خر۔ تو یہ بولتا ہے مسخرہ بولتا ہے ایک گدھے کا بوجھ نہیں ہے بلکہ مجھ پر دو گدھوں کا بوجھ ہے۔ اب یہ دو گدھوں سے بوجھ، دو گدھا جو ہے اس سے کس کو مراد لیا ہے؟ بادشاہ کو، اور کس کو؟ اس کے شہزادے کو۔ یہ مسخرہ بولتا ہے، بادشاہ پہلے کیا بولتا ہے کہ تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے، تو مسخرہ بولتا ہے صرف ایک گدھے کا نہیں ہے، دو گدھے کا بوجھ ہے، اور وہ دو گدھے کون کون ہیں؟ بادشاہ اور اس کے بچے، بادشاہ اور اس کا شہزادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دوسرے پڑھتے ہیں، یہ دوسرا والا صرف پڑھیں گے اور اس کا معنی جو ہے ہم کل بتائیں گے۔ شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ مرد شیر را گفت می بینی شجاعت انسان که شیر را تابع کرده است۔ شیر گفت مصور ای انسان است، اگر شیر مصور بودے ای چنی نبودے۔ اور ایک بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ مرد شیر را گفت می بینی شجاعت انسان کے شیر را تابع کردہ است۔ شیر گفت مصور ای انسان است، اگر شیر مصور بودے ای چنی نبودے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا معنی اور مطلب لکھ کر پہلا جو ہے پہلا والا حکایت لکھنا اور اس کا معنی لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ کس کے لیے؟ ہوم ورک کے طور پر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔